اولاد سے روگردانی نہیں کرتا، اور پھر وہ چیزیں جن پر شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے تو ان سے تو پھر بہت زیادہ ایک مومن کا عمل اور اس پر ایک مومن کی زندگی کا انحصار ہوگا۔ تو شریعت نے دو چیزوں سے ہمیں خاص طور پہ حکم نامے ارشاد کیے۔ ایک تو عقل حلال، ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ اترے، اور ہم اس بات کا انتہائی کوشش سے اہتمام کریں کہ ہماری اولادوں کو ہمارے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کو بھی حرام کا لقمہ نہ پہنچنے پائے۔ یہ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو رزق حلال ہی کھلائیں۔ جب آپ اپنی اولاد کو رزق حلال کی بجائے مشکوک یا حرام رزق کھلا دیتے ہیں تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد صالحیت کے نور سے محروم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی شخص کی اولاد صالح نہ ہو، پاکیزہ وصف نہ ہو، نیک اور فرما بردار، موتی اور فطرتاً صالحیت کے ماحول میں پرورش پانے والی نہ ہو، تو ماں باپ کے لیے پھر کیا باقی بچتا ہے؟ تو اولاد کا صالح رہنا کس طرح ممکن ہے کہ وہ نیک ہو اور صالح ہو؟ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں گے۔ رزق حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رزق مشکوک سے بھی ان کو بچائیں گے۔ جب آپ اپنی اولاد کو پاکیزہ رزق دیتے ہیں تو پھر ان کی تربیت بھی ایک اچھے ماحول میں ہوگی، اور ان کی فطرت کے اندر عفت، پاک دامنی، وفا، محبت، اطاعت و فرما برداری، انقیاد، اور یہ سارے اوصاف حمیدہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان میں آپ دیکھ پائیں گے۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کو حرام رزق دیتے ہیں تو حرام رزق سے پلا ہوا بدن کبھی بھی وہ نتائج نہیں دے سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا رزق پاک ہے، اپنا رزق، تو اس کے اثرات بھی آپ کی اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ اگر پاکیزہ رزق نہیں لیتے تو آپ کی اولاد پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف اپنی اولاد کے لیے پاک اور ستھرا رزق، پاکیزہ رزق اور عفت تومہ، عقل حلال کا اہتمام کیجیے، بلکہ خود بھی عقل حلال ہی اختیار کیجیے، اور رزق مشکوک سے بھی اپنے دامن کو بچائیے۔ تمہارے پیٹ میں اترنے والا ایک لقمہ بھی ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص رزق حرام کھاتا ہے تو اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی گڑ گڑا کے عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتا ہو۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اس کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ لمبا طویل سفر کاٹ کے آیا ہے، یہ مد یدیہ، اور وہ اپنے ہاتھ بھی لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا بدن حرام کے رزق سے پلا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے،
میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کھڑا کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے، سفر کاٹ کے آیا ہے، اذیت صحیح ہے، یمد یدیہ دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کر کے دعائیں مانگتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، غلاف کعبہ سے لپٹ رہا ہے، ملتزم سے لپٹ رہا ہے، مطاف میں کھڑا ہو کے، حتیم میں کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس کا رزق پاک نہیں ہے۔ رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایسے شخص کے حق میں جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، نیک بندوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اہل ایمان دعا مانگتے ہیں، نیک صالح لوگ دعا مانگتے ہیں، تو وہ پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن اس شخص کا جس کا رزق پاک نہیں ہے، اس کا حصہ ان دعاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اس کا جو عرش کے ساتھ ربط تھا وہ ہی کٹ گیا، رزق کی ناپاکیزگی کی وجہ سے مالک سے ربط ہی کٹ گیا، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی۔ نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس کے حق میں کوئی دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ قصور کیا ہوا کہ اس نے اپنے پیٹ میں حرام لقمہ اتارا ہے، اس کا پیٹ حرام سے پلا ہے، اس کا بدن حرام سے پرورش پایا ہے، اس کے بدن پہ لباس کے تار و پود حرام سے ہیں، لہذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور یہ راندہ درگاہ الہی ہو گیا۔ تو رزق کی پاکیزگی کا اہتمام آپ کریں گے تو آپ اپنے رب کی قربت پائیں گے۔ میرے پاس دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے بھی ہیں اور میں بھی پوری دنیا پہ آنا جانا رکھا ہوا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ آپ سے روحانی انتساب قائم کیا جائے۔ تو جب بھی کوئی شخص طریقت کے دائرہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے ایک بات ضرور کہتا ہوں، 5-6 باتیں خاص طور پہ کہتا ہوں، اور ایک بات آپ میں سے جو میرے سے روحانی طور پہ وابستہ ہیں انہیں تو معلوم ہے، باقیوں کے لیے بھی، کہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، باطن کی روشنی کے لیے شرط ہے کہ آپ کا رزق پاک ہو۔ رزق اگر پاک نہیں ہے تو باطن میں کبھی بھی نور نہیں اترے گا۔ آپ جتنے بھی چلے کاٹیں، جتنی بھی عبادتیں کریں، جتنی بھی ریاستیں کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، بار بار حج عمرے کریں، اگر رزق پاک نہیں کرتے تو پھر باطن کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا، من میں کبھی بھی چراغاں نہیں ہو سکتا۔ باطن کو روشن کرنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کا رزق پاک ہو، عفت و طعمہ، آپ کا لقمہ پاک ہو، عقل حلال اور کسب حلال آپ کا شعار زندگی ہو۔ اور ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ جہاں شک بھی پڑا تو اس کے بھی قریب نہیں گئے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دجلہ کے کنارے وضو کر رہے تھے، بھوک کی شدت تھی، پانی کے بہاؤ پہ ایک سیب آتے ہوئے دیکھا، جب قریب آیا تو دل میں آرزو پیدا ہوئی، بھوک تو لگی تھی، اسے پکڑا، توڑا اور کھا گئے۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، مالے لکھتا تھا، میرا تو تھا ہی نہیں، تو میں نے کیوں کھا لیا؟ اب پریشانی بن گئی، پیٹ میں اتر چکا ہے۔ اب جدھر سے سیب آیا تھا بہتا ہوا، جس سمت سے، اس سمت سفر شروع کر دیا۔ ایک باغ دیکھا جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں دریا کے اوپر، اور وہ شاخیں سیب سے بھری ہوئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہاں سے گرا ہوگا۔ چونکہ یہ دجلہ جو ہے اس کے کنارے بہت زیادہ باغات واقع ہیں، اس کو ام البساتین بھی کہتے ہیں، باغوں کی ماں۔
وجلت الخیر ام البساتی، تو سمجھ گئے، گمان غالب یہ ہوا کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا، تو باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور کہا کہ غالب گمان کے مطابق آپ کے باغ سے گرا ہوا سیب پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اٹھایا اور کھا لیا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے کہ پانی میں بہتا ہوا سیب لوگ اٹھا کے کھا لیا کرتے ہیں اور پھر اس کے مالک کو کبھی تلاش نہیں کرتے، یہ کون ہے کہ جو اتنا محتاط ہے اور اس کی زندگی ایسے حزم و احتیاط سے گزرے؟ یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے، یہ کوئی در نایاب ہے۔ دیکھا اور کہا معافی یوں ہی تو نہیں ملے گی۔ تو کہا کہ حضرت بتائیے کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی، اس باغ کو پانی دینا پڑے گا۔ کہا اس کے بعد معافی مل جائے گی؟ کہا ایک شرط اور ہوگی، اس کے بعد معافی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ 12 سال باغ کی گوڈی کرتے رہے، خدمت میں لگے رہے۔ 12 سال گزرنے کے بعد ایک دن شیخ عبداللہ صومعی نے، جو باغ کے مالک تھے، کہا ابو صالح سیب توڑ کے لاؤ۔ تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے تھے۔ کہا تم 12 سال ہو گئے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں سیب کچے کون سے ہوتے اور پکے کون سے؟ کہا حضرت ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں، اس دن سے آج تک نظر اٹھا کے بھی نہیں کبھی دیکھا۔ کہا تمہارے 12 سال آج پورے ہو گئے، اب ایک شرط اور ہے، میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، جو آنکھوں سے نابینا ہے، چل نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، سننے سے بھی قاصر ہے۔ کہا اس کے بعد تو معافی ہوگی؟ کہا ہاں۔ کہا میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا۔ جب حجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو واپس اتنی تیزی سے پلٹے کہ سر پہ چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ باہر شیخ عبداللہ صومعی تھے۔ کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہا ایک غلطی کی سزا 12 سال کاٹی، دوسری غلطی ہونے لگی تھی، آپ نے جس نشانی کی لڑکی سے میرا نکاح کیا تھا یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو صحیح الحواس ہے، یہ تو صحیح الاعضاء ہے، یہ تو خوبرو خاتون ہے۔ کہا کہ یہی تمہاری بیوی ہے، لیکن آنکھوں سے نابینی اس طرح ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک وہاں چل کر نہیں گئی جہاں میرا رب اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ گونگی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ یہ بہری اس طرح ہے کہ غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست اور حضرت عبداللہ صومعی کی اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، جسے دنیا حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ جب مائیں ایسی پاک تینت اور پاک کمال اور حیا اور پردے کی خوگر ہوں اور باپ اتنے صالح ہوں، ایک سیب کھانے کی پاداش میں 12 سال سزا کاٹیں کہ میرا جرم معاف ہو جائے، تو پھر بیٹے غوث اعظم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ماؤں کا اثر ہوتا ہے اولاد میں، باپ کا دیا ہوا لقمہ اور کھایا ہوا لقمہ اس کا اثر ہوتا ہے اولاد میں۔ تو پھر زمانے نے دیکھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ محی الدین کے نام سے زمانہ انہیں جانتا ہے اور انہیں واقعی دین کی مردہ قدروں کو زندہ کیا۔ آج بھی حضور غوث اعظم، بلکہ آج کل عرس لگا ہے ان کا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ 2-4 دن کے لیے ہم بھی وہاں ہوں گے، ان کی مرکز نور کو، تربت رحمت کو
زیارت ان کی تربت رحمت کی زیارت سے مالا مال ہوں گے. سعادتوں بھرے یہ لمحے اللہ آپ سب کو نصیب کرے. اور ایک میلہ سا لگا ہے، عرب بھی آ رہے ہیں، عجم بھی آ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کے بغداد شہر دی کیے نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہوں. اللہ اے تن میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں. انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں غلساں سنگ فقیراں ہوں. بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہوں. شہنشاہ اور کج کلا اس چوکھٹ پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. کیا مناظر ہوتے ہیں، کیا محبت نامے اور کیا عقیدتوں اور نور و نکہت کا ماحول. زندگی انہوں نے اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دی. آج مرنے کے بعد بھی زندہ. فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا دی چیرے ہو. دنیا پہ کتنے آئے چلے گئے، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتا. بغداد کے عالی مرتبت حکمران جن کا طوطی بولتا تھا، آج کہاں ہیں؟ آج ان کی قبروں کے نشان بھی ہمیں نہیں ملتے. لیکن یہ قبریں زندہ ہیں، ان قبروں کی مٹی سے بھی روشنی نکل رہی ہے. تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر صالح اولاد نصیب ہوگی. تو رزق کو پاک کرنے کا اہتمام کیجیے. ہمارے بزرگ معمولی شک پہ حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اور اصول یہ ہے جو میرے حضور نے بیان فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں. فرمایا جو شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. تو اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. قرب قیامت کے فتنوں سے یہ ایک فتنہ بیان کیا گیا کہ لوگ مال کمانے میں لگ جائیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے امن الحلال امن الحرام، کہ یہ جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال سے ہے یا یہ حرام سے ہے. حرام اور حلال کی تمیز اٹھ جائے گی. لوگوں کا مطمع نظر، لوگوں کا مقصود کسب، کاروبار کا جو ہے وہ مدعا یہ ہوگا کہ ہم نے رزق اکٹھا کرنا ہے، ہم نے دولت جمع کرنی ہے. دولت کو جمع کرنے کی ہوس اور خواہش اور آرزو سے یہ امتیاز اٹھ جائے گا کہ یہ جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال کا ہے یا یہ حرام کا ہے. پیسے آنے چاہیے، مال آنا چاہیے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. لوگوں کی غرض یہ ہو جائے گی. جب غرض یہ بن جائے گی کہ ہمیں مال ملنا چاہیے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ برکت اٹھ جائے گی. دیکھیے کثرت اور چیز ہوتی ہے، برکت اور چیز ہوتی ہے. رزق کی کثرت یہ کوئی چیز نہیں ہے، رزق کی برکت بڑی چیز ہے. تو اللہ سے رزق مبارک طلب کیا کرو. اللہ دے، بہت زیادہ دے، لیکن برکت والا دے. برکت والا تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور جس میں برکت نہ ہو وہ زیادہ بھی تھوڑا ہوتا ہے. تو کثرت کچھ نہیں ہے، برکت سب کچھ ہے. تو برکت اسی رزق میں ہوگی جو رزق پاکیزہ ہوگا، حلال طریقے سے کمایا گیا ہوگا، کسی کو ضرر نقصان نہیں دیا ہوگا اور اس کا حق ادا کیا گیا ہوگا. پہلی چیز عقل حلال. آپ جب بھی کاروبار کریں تو اپنے رزق کو ہمیشہ پاک رکھیں. دوسری بات صدق مقال. جس طرح آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں اترنا چاہیے، حرام کا لقمہ نہیں اترنا چاہیے، اسی طرح آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا چاہیے. تمہاری زبان سچ بولے. تمہیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الصدق تمانیہ. اتنا جامع کلمہ ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. صدق سچائی باطن کی طمانیت کا سبب اور ذریعہ ہے، باطنی سکون کا ذریعہ ہے. آگے فرمایا والکذب ریبہ، اور جو کذب ہے، جھوٹ ہے، وہ ریبہ
وہ تشکیک ہے، ابہام ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، ہر وقت کی بے قراری ہے۔ تو سچ طمانیت ہے، سکون قلب ہے، اطمینان باطن ہے، اندر کا قرار ہے، روح کا چین ہے، اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ایک اندیکھی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ریبا، اس بے چینی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور طمانیت کا نور جو زندگی کا حقیقی اجالا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ سچ سے ہی آشنا کرنا ہوگا۔ ہمارا رویہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی بزدلی بھی صادر ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی صادر ہو جائے۔ تیسرا سوال کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ سکتے، لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگھتے ہیں، اور وہ 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، 1 میل اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور ہم اگر جھوٹ بولتے رہیں تو رحمت کے فرشتے ہم سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں۔ پھر اندازہ کرو کہ فرشتے کہاں تک جا چکے ہیں اگر ہماری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ تو جب ہماری اطراف میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو ہم ہر وقت بے چین رہیں گے جھوٹ کی وجہ سے، اور جب ہم رحمت کے فرشتوں کے جرمٹ میں رہیں گے تو ہم قرار، سکون اور طمانیت میں رہیں گے۔ میں اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ سبب ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے، قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، طمانیت باطن کا نہ ملنا، ہر وقت ٹینشن ہی رہنا، پریشانیاں ہی رہنا، اذیتوں میں مبتلا رہنا، بے چین رہنا، بے قرار رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیاں سنگینیاں کبھی دور ہی نہ ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، اور اگر ہماری زندگی میں سچ ہے تو ہمیں قرار باطن کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ یہ میرے حضور نے کہا ہے، صدق و طمانیت، صدق طمانیت قلب کا سبب ہے، قرار جاں کا سبب ہے، باطن کے اجالے ہیں، اندر کی روشنیاں، یہ تمہیں قرار دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے۔ آئیے اس کہانی کو بھی اسی انداز میں دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ سفر پہ جاتے ہیں تو ڈاکو پڑتے ہیں، سب کی تلاشی ہوتی ہے، آپ چونکہ کم عمر تھے تو سرسری سی تلاشی لے کے آگے آپ کو بھیجنے لگتا ہے ڈاکو۔ تو ساتھ ہی پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہا نہیں، میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو وہ رک گیا، کہاں ہے؟ کہاں یہ آستین میں سیے ہوئے۔ تلاشی لی تو واقعی 40 درہم تھے، اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے، لوگ ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو وہ بھی حیرت زدہ ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا کہانی ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور تمہاری تلاشی ہو گئی تھی، تمہیں آگے بھیجتے بھیجتے اس نے بس پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو تم نے بتا دیا 40 درہم میں، تم خاموش رہتے یا کہتے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے میری آستین میں یہ 40 درہم سیے تھے اور ساتھ وصیت کی تھی، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ماں کے عہد پہ کھڑا ہوں، ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، اس عہد پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، مالک یہ بچہ ہو کہ تیرے عہد
اپنی ماں کے عہد پہ کھڑا ہے اور میں تیرے عہد پہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہ ڈاکو لوگ تھے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ اس سچ کی برکت سے نور دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا، اور سچ کیا بولا کہ میری آستین کے اندر چند درہم ہے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ مدتوں سے لوگوں کا مال لوٹنے والے راہزن، ڈاکو، چور، لٹیرے، ان کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہو گیا، توبہ کا نور آ گیا۔ یار وہ سچ بولیں تو دوسروں کے سینوں کے اندر چراغے علم روشن ہوتا ہے، نور رحمت آتا ہے، ایمان کا، ہدایت کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو سچ بول رہا ہے اس کے اپنے سینے میں کتنا نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی برکت سے دوسروں کے سینے میں نور پیدا ہوا، ان کے سچ کی برکت سے ایسا نور پھیلا کہ جو اطراف میں کھڑے تھے وہ بھی محروم نہ رہے۔ تو جو خود سچ بولنے والا ہے اس کے اپنے اندر کتنا چراغاں ہوا ہوگا۔ تو جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کی بات دلوں میں اترتی ہے، آپ کی بات روحوں میں اثر کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا لوگوں کو تبلیغ بعد میں کرنا شروع کی، صادق اور امین حضور کو پہلے لوگ کہتے تھے۔ جب لوگوں نے صادق اور امین کہہ دیا تو پھر آپ نے لوگوں سے بات کی، اور پھر جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب اپنی زندگی میں سچ شامل کیجئے، اپنے شب و روز کے اندر سچ شامل کیجئے۔ تم بولو تو کسی کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو یقین اور اذعان ہو کہ یہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا، اور پھر دیکھنا کہ تمہیں اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں اور ان کو اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور کروں گا، جب لوگوں کا تمہارے اوپر اعتبار قائم ہو جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا، تو پھر کتنی زیادتی ہوتی ہے کہ تم جھوٹ بولو۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ بندہ بولتا ہی سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو لوگوں کو جب مختلف ذرائع سے یا کسی وجہ سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے اور تم جھوٹ بولو، لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں، تو یہ کتنا برا عمل ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، تم لوگوں کا بھرم توڑ رہے ہو، تم لوگوں کے بھروسے سے کھیل رہے ہو۔ جب لوگوں کا تمہارے بارے یہ ذہن بن گیا کہ یہ مولوی صاحب، یہ پیر صاحب، یہ ممبر و محراب کے مسند نشین، یہ مسند تدریس پہ بیٹھنے والے، یہ اس